ادارہ تحفظ حسینیت ممبئی کے ذمہ دار حبیب ناصر کی قیادت میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا متبرک و مقدس جھولا مبارک کی حیدرآباد آمد عمل میں آئی ہے۔ اسی سلسلے میں حسینی منچ حیدرآباد کی جانب سے نمائندگی کی گئی تھی، جس پر مقدس جھولا مبارک میر عالم منڈی واقع عنایت جنگ کی دیوڑی میں زائرین و عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے 3 دن تک رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ متبرک و مقدس جھولے مبارک عراق کے مقدس مقام کربلا سے ممبئی لایا گیا تھا۔ حبیب ناصر نے BBN کے نمائندے محمد شہباز سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ حیدرآباد میں ایک نعمت چیز یہاں پر دیکھنے میں آئی۔ جی ہاں، حیدرآباد کے شیعہ برادرز کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پر جو چیز عراق سے لے کر آئے ہیں، میرے ساتھ حبیب ناصر موجود ہے، ان سے کچھ معلومات کریں گے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے۔ سر، یہ جو یہاں پر جھولا لے کر آئے ہیں، سر یہ کہاں سے؟ یہ جھولا ہم نے کربلا سے لائے ہیں، کربلا عراق، اور یہ تقریباً صدام کے آخری وقت میں اس کو نصب کیا گیا تھا، اور یہ استاد تھا مقام جناب علی اصغر علیہ السلام پر، اور وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو بڑی گزارش کرتے ہوئے وہاں کی حکومت کو اور وہاں کے مخادموں کو اور وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے، خداموں سے گزارش کرنے کے بعد میں اور بڑے اصرار کے بعد میں ہم کو یہ ملا ہے، یہ ہدیہ ہم نے لے آئے ہمارے ساتھ ہندوستان میں، اور اس کو لانے کے بعد میں ہم نے ہمارے ادارے تحفظ حسینیت بمبئی کے عزاخانے میں رکھا، اور یہاں پر جب ہندوستان آیا یہ تو ہمارے کو حسینی منچ کے لوگوں نے، حیدرآباد سے بچوں نے ہمیں بڑا اصرار اور گزارش کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ حیدرآباد لے آئیں تاکہ حیدرآباد کے عزادار اور مومنین اس کا مستفادہ اٹھا سکے۔ تو لہٰذا پینڈیمک کی سچویشن پہ کیا ہوا کہ لوگ عراق نہیں جا سکے زیارتوں پہ، اور نہ ہی اربعین نہ عاشور میں عراق جا سکے، تو اس وجہ سے کم ایک تبرک جو آیا ہے اس سے لوگ استفادہ اٹھا سکے اور اس تبرک سے کربلا کی یاد کر سکے اور زیارت کر سکے۔ سر، یہ کب لے کر آیا گیا ہے اور یہاں پر مطلب حیدرآباد میں ہے، کہیں اس سے پہلے بھی کہیں رکھا گیا تھا؟ نہیں، بس یہ ڈائریکٹ عراق سے ممبئی آیا، وہ بھی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں آیا۔ ممبئی بھی ڈائریکٹ نہیں آیا، کیا ہوا کہ پینڈیمک کا شروع ہونا تھا اور لاسٹ فلائٹ تھی جو انڈیا کے لیے آ رہی تھی، اس فلائٹ سے اس کو لایا گیا، اور لاتے ہی جنہوں نے لایا اس کو ان کو بھی کوارنٹائن کر دیا گیا۔ دلی اترتے ہی ان کو راجستھان کوارنٹائن ملٹری سینٹر میں کیا گیا، جیسلمیر میں۔ وہ 40 دن کا شروعاتی دور پہ 40 دن کا کوارنٹائن پیریڈ تھا، تو گہوارہ بھی اسی کے ساتھ میں کوارنٹائن میں رہا، اور وہاں سے پھر جب ان کا کوارنٹائن پیریڈ فنش ہوا تو ہم بامبے لے آئے اس کو، اور بامبے میں لاتے ہی ہم نے ہمارے امام بارگاہ میں اس کو استاد کیا، اور پھر جب درخواست آئی حسینی منچ سے تو ہم نے یہاں لے آئے۔ سر، بامبے میں کتنے دن اسے رکھا گیا؟ بس سمجھیے کہ 40 کے پہلے سے اور 40 تک کے اس کے بعد میں، بس پہلی بار کہیں آیا ہے تو بس یہاں آیا ہے، وہ حیدرآباد آیا ہے۔ حیدرآباد میں یہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گا یا کچھ دن کے لیے ایسا؟ یہ صرف 2 دن کے لیے ہم نے لایا، 3 دن کے لیے، بلکہ آج تیسرا دن ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کے بعد میں کیا ہے کہ فوراً اورنگ آباد کی بھی انجمنیں اور اورنگ آباد کے بھی مومنین بڑے اصرار کر رہے ہیں کہ وہ اس کو وہاں لے کے آئے اور وہاں وہ زیارت کرے، تو لہٰذا انجمن عزاداران شبیر اورنگ آباد نے گزارش کی، ہم اس کے بعد میں آج رات میں اورنگ آباد لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ یہ جو کربلا میں جو کب سے تھا یہ 1999 کے پاس میں اس کو استاد کیا گیا تھا مقام جناب علی اصغر علیہ السلام پر، اور یہ دور صدام میں تھا، اور صدام ملعون نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ہٹایا جائے، نہ لگانے دے، مگر کرم مولا یہ تھا کہ صدام کا ڈاؤن فال آیا، امریکہ نے اس درمیان میں 2000 کے قریب میں پہلا حملہ عراق پہ کیا، اور صدام اس وقت سے جو بھاگا اور ہمیں چھوٹ ملی عزاداری کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا جھولا تھا گہوارہ جو مقام جناب باب الہوائج جناب علی اصغر علیہ السلام پر یہ وہاں استاد کیا گیا تھا، اور اس زمانے میں کیا ہے کہ حرم کی ایکسپینشن نہیں ہوئی تھی، لوگ جیسے مقام جناب علی اصغر ہے، مقام جناب علی اکبر علیہ السلام جو کربلا میں ہیں، وہاں پر لوگ اس کے اوپر بھی رہتے تھے، کیونکہ صدام کا جو نظام تھا وہ عزاداری کے لیے کبھی بھی فروغ کے لیے نہیں تھا، وہ عزاداری کا دشمن ہی رہا ہے، لہٰذا اس کے جاتے ہی
ہم لوگوں کو استاد بڑے اچھے سے استاد ہوا، اور اس کے بعد میں تقریباً یہ 14 سال تک کے اسی مقام پہ رہا۔ اس کے بعد میں 2 بڑے گہوارے آئے جو آج اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، پھر وہ بیچ میں رکھا ہوا تھا دونوں گہوارے کے، جب جگہ کم ہونے لگی تو اس کو جو تبرکات کا جو لاکر ہے اس میں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے ہم نے ان کو درخواست کی اور انہوں نے ہمیں یہ فراہم کیا۔ سر کربلا میں کون سی جگہ پہ یہ رکھا گیا؟ یہ مقام جناب علی اصغر، جو وہ مقام ہے جہاں پر جب امام حسین علیہ السلام نے باب الہوائج جناب علی اصغر کو پانی کے لیے دریافت کیا، اور جہاں جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلو مبارک پر تیر لگا اور گلا منقلب ہو گیا، وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے گہوارہ لے کے آئے ہیں۔ تبرک لایا گیا، جی زیارت کر آپ کو کیسا محسوس، کیا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، فیل کا احساس کیا، ہر تبرک منسوب جو معصوم سے ہے وہ قابل احترام ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تبرک کی خاصیت یہ مقام علی اصغر السلام سے جو آیا ہے یہ ہمارے لیے خاص مخصوصیت رکھتا ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو زائرین محروم تھے زیارت سے، یہ ان کے لیے مولا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جیسے دلی تڑپ اور جو دلی تشنگی تھی مولا نے اسے پورے کرنے کے ایسے مومنین کیسے فراہم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہیں کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد کا۔ کیسا لگ رہا تھا یہ جو زیارت کر آپ؟ جی الحمدللہ کہ ایک سعادت مل گئی ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکے اس سال، تو ان کے لیے یہ تبرک بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ تبرک قریباً 50 سے زیادہ زائد سال جو ہے یہ تبرک مقام علی اصغر علیہ السلام کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے جب یہ آیا تو مومنین کو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جو حیدرآباد میں ایک واقع اگر دیکھا گیا ہو تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، جو عراق سے لے کر یہاں پر زیارت کے لیے یہ تبرک لایا گیا۔ محمد سلیم کے ساتھ میں شہباز، BBN نیوز، حیدرآباد۔